انبیاء ساری کائنات کی عظیم اور مومنین سب مسلمان کہاں پر رہے ہوں گے، ابھی حساب کتاب ہونا ہے۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں اتنے میں منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر نگاہوں کو جھکا لو، حتی تمر فاطمہ، تاکہ فاطمہ گزر جائے۔ مولا آپ کی دادی تو میدان محشر میں بھی پردے میں آئیں گے، تو نگاہیں جھکانے کے لیے کیوں حکم ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں میری دادی آئیں گے حجاب میں، لیکن کچھ ایسی حالت ہوگی کوئی برداشت نہیں کر پائے، مصائب ایسے ہوں گے مسائل ایسے ہوں گے کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ کیسے مسائل ہوں گے؟ آج بس یہی بات پڑھوں گا۔ بعد والی مجالس میں آنے والے علماء بی بی کی شہادت پڑھیں گے، تو اب چھٹے امام سے پوچھا، نور الثقلین میں اور ہوئے بڑے بڑے جگہ علماء نے اس روایت کو اللہ کے نقل کیے۔ کبھی بھی جب آئیں گی نا تو سارے اہل محشر سے منادی ندا دے گا فرشتہ، اللہ نے حکم دیا سب نگاہیں جھکا لو۔ کیوں؟ بی بی تاکہ یہاں سے جناب فاطمہ گزر جائے۔ بی بی کس حالت میں آئیں گی؟ مولا فرماتے ہیں ایک کرتا لے رکھا ہوگا اور ہاتھوں میں 2 بازو ہوں گے۔ چوتھے امام سے پوچھو، ایک اور روایت سے پہلے کہ یہ والی روایت مکمل کروں، چوتھے امام کی روایت سن لیجیے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں روز قیامت میرے جد رسول خدا سوال کریں گے، یا علی فاطمہ سے کہیے امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئیں؟ تو جناب مولا کا چوتھے امام فرماتے ہیں، امام زینب الدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے دادا میری دادی سے کہیں گے، یہ ابنت رسول اللہ ہے بنت رسالت، آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں آپ امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئیں ہیں؟ تو مولا سجاد فرماتے ہیں میری دادی کہیں گی، اے ابوالحسن میرے بابا سے کہیے میں عباس کے 2 بازو لائے۔ یہ 2 بازو سب کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ میں ذرا چھٹے امام کی روایت کو مکمل کر دوں۔ میں جانتا ہوں لوگ دور دور سے آئے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن اگر میں یہ پورے مصائب نہ پڑھوں تو مجھے خود اطمینان نہیں ہوگا۔ جب تک میں یا نہ رو نہ لوں یا رلا نہ لوں مجھے چین نہیں ملتی۔ مجلس آئیں جناب سیدہ کے مجالس ہے، آج میرا پہلا دن تھا کراچی میں واپس آیا ہوں، پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ تو چھوٹے ماں فرماتے ہیں میری دادی جب آئیں گی نا تو ایک مرتبہ پہلے تو منادی یعنی فرشتہ ندا دے گا، کیا کہے گا؟ نگاہوں کو جھکا لو۔ پھر ایک مرتبہ خود خالق میری دادی سے پوچھے گا، فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا۔ تو سب نے بڑی عزت سے پوچھا مولا آپ کی دادی کیا مانگے گی؟ مولا کے آنسو بہنے لگے۔ کہا میری دادی کہیں گی پروردگارہ مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے، میں دونوں کی شہادت دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج آپ نے دیکھا نا غزہ میں مائیں کتنا تڑپتی ہیں، میرا بیٹا مارا دکھا رہے تھے، ایک گھر گرا، ایک خاتون سے لوگ پوچھ رہے تھے کیوں کیا نام بلا رہی ہیں؟ کہا میرے 5 بچے تھے، ایک ایک کا نام بلا کے پوچھ رہے ہیں اندر کوئی زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا ماؤں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو اب اگر روز قیامت چھٹے ماں فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری دادی آواز دے کے کہیں پروردگارہ مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے، جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں دیکھ رہے اگر دیکھ رہے میری طرف نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیں۔ چھٹے ماں کی روایت کو مکمل کروں، مولا کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک پردہ کھینچے گا اور اس پردے پہ بی بی کے دونوں، مولا نے رو کے کہا میرے دونوں اجداد کی شہادت دکھائی جائے گا، بی بی کے دونوں بیٹوں کی، حسن و حسین کی۔ لوگوں نے پوچھا مولا، جب مولا گریہ کر رہے تھے نا، مولا کیا دکھایا جائے گا اس پردے پہ؟ بی بی کے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھائے گا اللہ، کیا دکھائے گا، کیا نظر آئے گا؟ امام نے رو کے فرمایا ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے اور دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں۔
مرتبہ چھٹے امام نے فرمایا میری دادی بلند آواز سے چیخ بلند کریں، ہائے پروردگارہ میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میرے دونوں بیٹوں کو اتنی بے دردی سے مارا گیا۔ امام فرماتے ہیں خالق خود ندا دے گا، اللہ خود دے گا، اے فاطمہ آج آپ جو مانگے گی میں عطا کروں۔ چھٹے امام فرماتی میری دادی ایک مرتبہ رو کے کہے گی پروردگارہ پھر سن لے میں کیا مانگنے والی ہوں، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں جب تک کہ میرے دونوں بیٹوں کے رونے والے میرے ساتھ جنت میں نہ جائیں۔ پروردگارہ میں جنت میں نہیں جاؤں، اللہ فرشتوں سے کہے گا پھر اب رونے والوں کو بلاؤ، فاطمہ جس کی شفاعت کرے۔ پروردگارہ ہم گنہگار بہت ہیں لیکن ہم تیرے حسن و حسین کے رونے والے ہیں۔ اے جناب سیدہ ذرا آ کے دیکھیے امام زمانہ، ذرا ایک مرتبہ ہماری سفارش کر دیجئے کہ ہم آپ کے اجداد پہ رونے والے ہیں۔ بس میں اتنے کیمرے ہیں، اتنے لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، اگر میں یہ مسائل مکمل نہ کروں تو میرا دل تڑپتا رہے گا۔ اور دو سارے مسائل آج آپ نے دیکھا لوگ کتنا زیادہ کہہ رہے ہیں غزہ میں یہ ہوا، غزہ میں وہ ہوا۔ میں کہتا ہوں سب کچھ ہوا، وہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی روتی ہوئی دکھائی، بار بار سب ایک ویڈیو چلا رہے ہیں، یہ بچی رو رو کے کہہ رہی ہے او مسلمانوں میں مسلمان بچی ہوں، مرنے والا میرا باپ مسلمان تھا، کیوں ہمارے لیے نہیں بولتے؟ تو میں نے سوچ کے کہا کربلا میں ایک اور بچی رو رو کے کہہ رہی تھی او مسلمانوں میرے بابا مارے گئے، میرے بابا کا لاشا پہ گورو کفن پڑا ہے، مسلمان نہیں، جوانان جنت کے سردار تھے، میرے جد رسول خدا انہیں پشت پہ بٹھاتے تھے۔ وہ مسلمانوں ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی ہے میدان کربلا میں اور رو رو کے کہتی ہے مسلمانوں مجھے ہمیں مت ستاؤ۔ وہ مسائل بڑی عجیب و غریب نسبت ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اگر کوئی مارا جا رہا ہو تو عام طور سے کہا جاتا ہے بہنوں بیٹیوں کو مت بتانا، بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ ماں بہنیں بیٹیاں برداشت نہیں کرتی، اور اگر ماں دیکھ رہی ہو، اگر بیٹی دیکھ سکے تو آخری جملے سن لیجیے گا، اور اگر ماں صرف دیکھ نہ رہی ہو بار بار ہاتھوں کو گردن پہ رکھتی ہو، شمر تو بھی اولاد والا ہے مت مار میرے بیٹے کو، اور بہن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہو اور ایک چھوٹی سی بیوی رو رو کے کہہ رہی ہو او مسلمانوں گھوڑے مت دوڑو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے مختصر کیا، لیکن میں آخری جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا بی بی کے 2 بیٹے ہیں، نہیں بی بی کے 3 بیٹے ہیں، ایک کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، ایک کی کٹتی ہوئی رگیں دیکھے، اور تیسرا بیٹا جلتا ہوا دروازہ تھا، بچہ بدن مبارک میں تھا۔ جب دروازہ گرا بیوی نے آواز دی فضا الیکی، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس مجھے لوگ منع کر رہے تھا پڑھو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بیبی میرے بھائی وہاں پڑھیں گے، میں 2 دعا کے جملے، ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ آج میں نے جملہ وہاں پڑھا تھا، یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ سارے دنیا کے ٹی وی چینلوں پہ مسلم غیر مسلم یہودی عیسائی دکھا رہے ہیں، اور لوگ بار بار کہہ رہے ہیں صحافی چاہے مسلم ہو، صحافی شیعہ سنی، ہابی دیوبندی بریلوی صوفی سب
بیان کرتے ہیں کربت یہ غزہ میں مارے گئے، غزہ میں ایسے ہوا، غزہ میں وہ اس ماں کے اتنے بچے مارے گئے. ایک اور عزیزان گرامی جب وہ وہاں کے مصائب بیان کر رہے ہیں تو آج کوئی مفتی اٹھ کے کیوں نہیں کہتا غزہ کے مصائب بیان نہ کرو، مصائب بیان کرنا بدعت ہے. اگر غزہ کے مسلمانوں کے مصائب بیان کرنا بدعت نہیں تو پھر آل رسول کے مصائب بیان کرنا بدعت کیسے ہے؟ مسلمانوں ہم تو نبی کی بیٹی کے مصائب پڑھتے ہیں، ہم تو حسن و حسین کے مصائب پڑھتے ہیں. اگر دیکھ سکے بھی تو دیکھیے گا، سب جملہ کہنے والوں مجھے معاف کر دیجیے گا. ہاتھوں کو بلند کر کے دعا پروردگارا غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما، پورے فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، شام لبنان کے حالات خراب ہے رحم فرما، پاکستان کے حالات خراب ہے، پاکستان کے کشمیر کے حالات خراب ہے رحم فرما. ہندوستان کی سب کوئی نیوز ہی نہیں آ رہی، مسلمانوں کے بڑے شدید حالات خراب ہے ہندوستان میں. پروردگار ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، فلسطین، نائجیریا، برما، پروردگار سب پہ رحم فرما. پروردگار ایک واسطہ میرے ایک بزرگ میں دیکھ رہا ہوں بالکل برداشت نہیں کر پا رہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے سب دیکھ سکے بھی کر دیجیے گا. آپ جانتے ہیں نا مختلف جانوروں کو مختلف طریقوں سے ذبح کیا. مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر پھینکتے ہیں، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے تو حلال ہے. بکرے کے گلے کو ذبح کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا. پوچھا مولا، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے بابا کا گلا پوچھتے گردن سے کاٹا، کچھ کہتے ہیں گلے کے گودال میں نیزہ مارا، کچھ کہتے ہیں سامنے سے گلا کاٹا، کچھ کہتے ہیں پانی نہیں پلایا تھا، آپ کے بابا تڑپ تڑپ کے مرے. مولا خود بتائیے کیا صحیح ہے؟ مولا تڑپنے لگے. کہا مولا کیوں نہیں بتاتے؟ مولا نے کہا چاروں صحیح ہے. پہلے پشت گردن سے گلا کاٹا، پھر سامنے سے، اس سے پہلے نیزہ بھی مارا تھا، اور پیاسے تڑپتے رہے میرے مولا. پروردگارا اس تڑپتے ہوئے امام کا واسطہ. مچھلی بھی جب تڑپتی ہے نا تو کئی لوگ دیکھ نہیں پاتے، کہیں حسین تڑپ رہے تھے، کہیں علی اصغر تڑپ رہے تھے، اور کہیں بہن دیکھ دیکھ کے تڑپ رہی تھی. چوتھے امام سے پوچھا مولا کن باتوں کا صدمہ زیادہ تھا؟ مولا نے رو کے فرمایا میرے بابا کو 2 باتوں کا بڑا اثر تھا. سب غور سے سننے لگے. مولا کون سی 2 باتیں؟ کہا جب بچے رو کے کہتے تھے نا العطا العطا، ہائے پیاس، ساقی کوثر کا نواسا، اور ان کے بچے تڑپ تڑپ کے کہہ رہے بابا پیاس لگی ہے. کہ میرے بابا کا کہتے تھے چھلنی ہو جاتا تھا، میرے بچے مجھ سے بار بار پانی مانگتے ہیں، ساقی کوثر کا. جب سب رونے لگے نا تو ایک آدمی نے کہا مولا آپ نے فرمایا 2 باتیں بہت رلاتی تھی، ایک بچوں کی پیاس، مولا آپ نے دوسری بات بیان نہیں کی. مولا رونے لگے. کہا میری پھپھیوں کا پردہ. کہتے میرے بابا میری پھپھیوں کو دیکھتے تھے، ان کی چادریں چھینی جائیں گے، نیزے سروں میں مارے جائیں گے. میرے بابا کو یہ بات بہت رلاتی تھی. پروردگارا تجھے واسطہ اسیران کربلا کا، ان کے زخمی قدموں کا واسطہ، امت مسلمہ کی حالت زار پہ رحم فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بہت سے لوگوں نے تمام سے دعا کی، پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. آنے آنے میں شرکت کرنے والے، پڑھنے والے، سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ اس مبارکہ کو ترقی عنایت فرما. ہمیں زندگی میں بار بار خاتون جنت کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں جناب سیدہ سلام علیہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ اس وقت دنیا میں ہر جگہ مجالس برپا ہو رہی ہیں، ان مجالس کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ میں ابھی عمرے سے آیا ہوں، 10-12 سال بعد دوبارہ نصیب ہوا بغیر امام عقبہ کے، بڑی لیکن جب ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھنا ہے، اگر آپ میں سے بھی کسی کی کوئی دادا دادی کی قبریں توڑ کے چلا جائے کتنا تڑپیں گے، کون قبریں توڑ گیا. اور اگر امام زمانہ کی دادی کی قبر کو کوئی توڑ کے چلا جائے، امام زمانہ کتنا مچلتے ہوں گے. پروردگار
اجازت دے میں ذوالفقار سے بدلے لوں جو میری دادی کی قبر کو لوگ توڑ دے. پروردگارا ان جنت البقیع جنت معلیٰ کی ٹوٹی قبروں کا واسطہ ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما.